ہیلو ایوری ون. آج کے اس شو پہ ہم لوگ بات کریں گے 4 قسم کے مسلمانوں کی. ہم سب کو یہ تو پتہ ہے کہ فرقے اسلام میں 72 ہیں، لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آج کل مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے مسلمان وہ ہیں جو کہ مدرسوں میں گئے، آئسس میں ہیں. ہمارے بہت سارے ایکچولی پڑھے لکھے جنہوں نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے یا اسلامیات میں ماسٹرز کیا ہے وہ لوگ ہیں، اور بہت سارا اس میں ان پڑھ طبقہ بھی ہے کہ جنہوں نے مولویوں سے باتیں سنی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بھی بات اسلام میں لکھی ہے یہ اس کو اپنی فیت مانتے ہیں. جیسے ایک خدا کے ہونے کا اقرار کرنا، پیغمبر اس کے پیغمبر کے ہونے کا اقرار کرنا، اور بلیو کرتے ہیں کہ جو باتیں بھی قرآن یا حدیث میں بتا دی گئیں چونکہ وہ خدا اور پیغمبر کی طرف سے ہیں، تو چاہے وہ باتیں آپ کو صحیح لگیں یا نہ لگیں، یا اگر وہ باتیں آپ کو عجیب لگیں، آپ اس کو کوشچن نہیں کر سکتے. اس میں سے ایک جو سب سے بڑی بات ہے، وہ بہت ساری باتیں جس پہ مغرب کو اعتراض ہے، وہ ایک ہے کہ جو مرتد کو جان سے مار دینے کی سزا ہے، یا گستاخی رسول پہ جان سے مار دینے کی سزا ہے، یا پھر اس میں یہ ہے کہ جو عورتوں کو اسلام میں باندیاں بنانے کی اجازت ہے کہ آپ ان سے بچے پیدا کر سکتے ہیں، اور ان کو بس آپ کیپچر کر لیں تو اس کے بعد آپ کی وہ تحویل میں آ جاتی ہیں. تو لوگوں کو غلام بنانے کی جس میں اسلام میں اجازت ہے. اور اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اسلام نے کبھی سلیوری کو ختم نہیں کیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس پہ وہ بلیو کرتے ہیں، اور اسی بات پہ ابھی ریسنٹلی آئسس یا داعش یا ان لوگوں نے اپنے باقاعدہ گائیڈ لائنز انہوں نے ریلیز کی ہیں کہ اگر عورتوں کو آپ اٹھا کے لے آئیں، دشمن کی عورتوں کو، تو وہ باندیاں ہوں گی، ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ لیکن آپ دیکھیں نا، ISIS is not they are not religious authorities. This is a gang of ex-convicts and hip-hop artists جو اکٹھے ہوئے ہیں and they're just following their own brand of Islam, fundamentalist brand. اور یہ جو جیسے انہوں نے جورڈینین پائلٹ کا ویڈیو بنایا ہے، دیٹ واز جسٹ لائک میوزک ویڈیو، جیسے انہوں نے رسی کو جلا کے انہوں نے جو ہے اس کو جلایا ہے. It they was didn't totally make it like like a movie, huh? yeah, they That's just awful, huh? really made it like a movie. So it's not, it doesn't have, they don't seem to have, they are using religion, and وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور کہ they are یہ hijacking. دوسری کیٹیگری جو ہے ہماری، وہ جیسے میرے ہسبینڈ ہیں یا جو ہمارے ہم یا آپ سب کے پیرنٹس ہیں، جو ایک ایوریج پاکستانی جو ہے کہ جو ماڈرن بھی ہے، انٹیلیجنٹ بھی ہے، اسمارٹ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، جس کو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، جن کو آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے، میوزک کا شوق ہے، موویز کا شوق ہے، فلموں میں آتے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، گانے گاتے ہیں. یہ سارے لوگ ہیں جن کو آپ اگر ان کو یہ آئسس والی باتیں بتائیں کہ آئسس نے یہ کہا ہے کہ سلیوری کی اجازت ہے، باندیاں لے لو، گلے کاٹ دو، مرتد کو مار دو، تو وہ آگے سے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے نیسسریلی قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں پڑھی، اور ان لوگوں نے حدیثیں نہیں پڑھی، لیکن ان لوگوں نے جو بیسک فیتھ کا جو پارٹ ہے، انہوں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے اس پہ بس یہ لوگ قائم ہیں. اور ان لوگوں کو جو بات صحیح نہیں لگتی، یہ لوگ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے، وچ از گریٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آئسس والے جنہوں نے اصل میں جن کے پاس وہ حوالے ہیں حدیثوں کے اور قرآن کے، وہ سامنے سے لے کے آتے ہیں. تو لیکن بہت سے ماڈریٹ مسلم پھر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ بات آپ قرآن یا حدیث میں سے لے کے آئے ہیں تو یہ ہو نہ ہو انٹرپریٹیشن غلط ہے، کہ اس کو اس زمانے کا یہ رواج تھا، یہ زمانے کا کسٹم یہ تھا، تو ایون خدا بھی اس رواج کو ختم نہیں کر سکا. تو نہیں، یہ تو اپنا جو ہے نا ایکسٹریمسٹ فارم جو ہے، امپلیمنٹیشن ایکسٹریمسٹ، جو ایون جو القاعدہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایکسٹریم ہے، کہ آپ بلا وجہ جو ہے آپ آرڈنری سویلین کو مار رہے ہیں. آئسس تو القاعدہ کے معاملے میں، وہ تو القاعدہ تو لبرل ہو گئی نا دیٹ از آئسس کے ٹوٹلی مقابلے. antithetical to the Islamic thinking, Islamic religion. تھرڈ ٹائپ کے مسلمان ہمارے وہ ہیں ریفارمسٹ، کہ جو بیسکلی اندر سے ایتھیسٹ ہیں، لیکن ان لوگوں نے جب ریلیجن پڑھا، حدیثیں پڑھی، ان کو صحیح نہیں لگی، صحیح بہت ساری باتیں اس سے وہ اگری نہیں کرتے، تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے حدیث سے بیٹھ کے پڑھی ہیں. حدیثوں میں بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کی ٹرانسلیشن میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو وہ ماڈریٹ مسلم کی طرح، ماڈریٹ مسلم میں اور ایک ریفارمسٹ میں ڈفرینس یہ ہے کہ ماڈریٹ مسلمان نے دھیان سے نہیں پڑھا ہوا، پورا اسلام نہیں پڑھا، ٹرانسلیشن نہیں پڑھی، انٹرپریٹیشن نہیں پڑھی، وہ بس ڈینائل کا ہے کہ ہم اچھا پارٹ جو ہمیں پتہ ہے ہم اسی کو ایکسیپٹ کریں گے، برا پارٹ اس میں کبھی تھا ہی نہیں، یا عجیب پارٹ اس میں کبھی تھا ہی نہیں. لیکن جو ہمارے ریفارمسٹ ہیں نا، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو ریفارم کرو. بیسکلی وہ نیا ریلیجن لے کے آنا چاہتے ہیں. جیسے اسلام بھی تو کرسچینٹی میں سے نکلا ہے نا. میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا جو تھے وہ کرسچن تھے نا. تو
تو اسلام جو ہے کرسچینٹی کی ایکسٹینشن ہے ایک طرح سے، اس میں سے نکلا ہے. تو اسی طرح یہ جو نئے ریفارمسٹ ہیں ہمارے، ان میں سے بہت سارے پرانے زمانے میں جو ریفارمسٹ آتے تھے، جس میں سے ایک مرزا غلام حسین مرزا غلام محمد کا بیسیکلی ریفارمسٹ تھا. پر اس زمانے میں لوگ جو ریفارمسٹ تھے وہ اس میں پیغمبر ہونے کا دعویٰ اسلام جو کرتے ہے تھے. یہ میتھڈالوجی ہے. دس از ناٹ مینٹ ٹو میتھڈالوجی از ناٹ مینٹ ٹو be even tweaked or configured, reconfigured. Exactly. So what happens is کہ جو you're absolutely right. So what happens is کہ جو reforms کو کرنے کی کوشش کریں نا, basically those people were they have become radicals and پیغمبر. Yeah, they are thrown out of the religion. It is not non-tolerant of change. لیکن ریلیجن کو ایز پیپل we are evolving. This is what they're trying to do. We have to جو ریفارمسٹ ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیا مذہب بنائیں. We have to live in the 21st century. We have to recognize peaceful coexistence. Social framework ہم بناتے ہیں. یہ ہمارے ماڈرن مسلمان ہیں. تو جو ریفارمسٹ ہیں نا بیسکلی اگر آج کل کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہ کر لی ہوتی تو ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو 2-4 خواتین ایون پاکستانی ریفارمسٹ ہیں, ان لوگوں نے اصل میں پیغمبری کا بھی دعویٰ یہ لوگ کر سکتے تھے جس طرح مرزا غلام محمد نے کیا. تو یہ لیکن اب یہ ان کو پتہ ہے کہ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ دیم اینی ویئر, کیونکہ اب سائنس کی وجہ سے لوگ زیادہ کسی کی بات سنتے نہیں اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کر دے. تو اب ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم ریفارمسٹ بنتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے کوئی خاتون ہے انہوں نے الگ مسجد عورتوں کی بنائی ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام کو ریفارم کرتے ہیں کہ عورت پیچھے کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھے, آگے کھڑی ہو کے مرد کی نماز پڑھے, وہ نماز پڑھا سکتی ہو. اور اس طرح کے اور جو ڈفرینٹ میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کہ عورت جو ہے وہ نماز پڑھا رہی ہے آج کل. وہ اسی گروپ کے ریفارمسٹ کے گروپ کی عورت ہے نا, we should evolve تو if we want to live with the rest of the world. وہ کہتے ہیں کہ ریلیجن کو چینج کر دو. We have to peaceful coexistence جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کو وہ اجتہاد کا نام بھی دیتے ہیں کہ اجتہاد کے نام سے اس کو چینج کرو, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ ہے ایکس مسلم. تو we have to اوکے سویٹ, آپ کا پارٹ ختم ہو گیا, ایک سیکنڈ. تو جو لیٹ می جسٹ ٹیل اباؤٹ لاسٹ ون. تو جو ہمارے چوتھی مسلمانوں کی قسم ہے نا وہ والے ہیں جو کہ ایکس مسلمز ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. انہوں نے پڑھا اسلام, قرآن پڑھا, ان کو لگا کہ یہ ان کو نہیں اس کی سمجھ آئی, ان کو لگا کہ بہت ساری باتیں جو ایکسپلین نہیں ہم کر سکتے, کہ بھئی ایک خدا نے ایک بندہ ہی کیوں چوز کیا بلینز اینڈ بلینز لوگوں میں سے, کہ اسی ایک بندے کو میں صرف میسیج دوں گا اور یہی ایک بندہ جو بات کہے گا وہ سب نے بلیو کرنی ہے کہ یہی سچی ہے. اور یا پھر یہ کہ جو بھی اس زمانے میں جنگیں ہوئیں یا عورتیں بانیاں بنی یا جو بھی عورت کے حقوق کی باتیں ہیں, وہ ان باتوں کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہم ویسے ہی مذہب چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم پہ یہ کوئی تو ہمیں مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرا سوال اپنے آڈینس سے یہ ہے کہ آپ لوگ ان 4 مسلمانوں میں سے کون سی قسم کے مسلمان ہیں؟